البدایہ والنہایہ کے اندر 9ویں صدی کا ایک اور مشہور انسیڈنٹ المحنہ کے نام سے مینشن ہے۔ خلیفہ مامون نے اپنے دور حکومت کے اندر تمام ٹیچرز، تمام اسکالرز اور ہر پبلک فگر کو اس بات کا حکم سنایا کہ وہ عوام کے اندر اس بات کو ڈکلیئر کریں، اعتراف کریں اس بات کا کہ قرآن از کریٹڈ ناٹ ریویلڈ۔ بنیادی طور پر جو خلیفہ کا مامون کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریٹڈ ہے، یعنی قرآن مخلوق ہے اور ابدی نہیں ہے، یعنی جس طرح کائنات وجود میں آئی ہے اور تمام مخلوقات یہ بعد میں جا کے وجود میں آئی ہیں، اسی طریقے سے قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کرتا چیز ہے، تو وہ بعد میں وجود میں آئی ہے، وہ ریویلڈ نہیں ہے، ابدی نہیں ہے۔ اور جو اس وقت کے علماء کا نظریہ تھا، جو صحیح نظریہ اور درست نظریہ اب تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ قرآن ریویلڈ ہے، ایٹرنل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات کے اندر ہمیشہ سے ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، وہ بھی ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو اس وقت کے جو اسکالرس تھے، جو ٹیچرس تھے، ان میں سے بعض نے اس بات کا ڈر کی وجہ سے بعض نے اعتراف کیا، پبلک کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن از کریٹڈ اینڈ ناٹ ریویلڈ، یعنی مامون کی اس بات پر اترا، اور بعض وہ تھے جو خاموش رہے، اور بعض اس وقت وہ جرأت مند اور وہ بہادر لوگ تھے، امام احمد بن حنبل جو کہ اس وقت کے ایک مشہور اسکالر تھے اور بڑی تعداد کے اندر لوگ ان کو فالو کرتے تھے، ان نے اس بات کا کھلم کھلا انکار کیا۔ تو خلیفہ مامون نے ان کو ہتھکڑیاں چڑھائی، ان پر تشدد کیا اور جیل میں ڈال دیا، اور روز ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور اس بات کو منوانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ آپ کہیں اس بات کو، تبھی آپ کی رہائی ممکن ہے۔ اس وقت کے جو ان کو فالوورز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ زبان سے اس بات کا اقرار کر لیں، آپ کے دل کے اندر تو وہی صحیح یقین موجود ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے جو اس وقت الفاظ کہے، کیا ہی پیارے اور کیا ہی شیریں الفاظ ہیں، ان نے یہ کہے کہ اگر ایک اسکالر ناحق بات پر، ایک عالم دین ناحق بات پر اتر آئے تو لوگوں کو حق بات کون بتائے گا، ان کو کون کہے گا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔